بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها. عنوان چل رہا ہے دنیا میں انسان کم پر گزارا کرے، دنیا کی چیزوں میں انسان کم لگے، اس سے کہ دنیا کی چیزوں میں، مال و دولت میں، کھانے پینے میں، لباس میں، جتنی چیزوں میں انسان زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ ان چیزوں سے انسان کا تعلق بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے قلب پر غفلت آ جاتی ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، موت سے دور ہوتا ہے، موت کی یاد سے دور ہوتا ہے، موت کی یاد سے انسان دور ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو اس بارے میں یہ احادیث چل رہی ہیں. 8ویں حدیث ہے. خالد بن عمر العدوی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے خطبہ دیا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے. ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے خود اسی روایت میں کہ یہ خود بہت قدیم الاسلام ہیں، صحابی ہیں، شروع دور کے ہیں، اور بڑے مجاہدات کیے ہیں. فرماتے ہیں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے وعظ فرمایا، اور یہ بصرہ کے امیر تھے، گورنر تھے، یعنی امیر ہماری اردو والا امیر نہیں جو مالدار ہو، گورنر تھے. تو انہوں نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. پھر فرمایا اما بعد. یہ اما بعد کا لفظ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور قدیم دور سے چلا آ رہا ہے. فإن الدنیا قد آذنت بالصرم. خطبے میں فرمانے لگے کہ دیکھو دنیا اعلان کر چکی ہے ختم ہونے کا، جانے کا. دنیا اب اخیر کی طرف ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے، اب دنیا اپنے اخیر پہ چل رہی ہے. قد آذنت اعلان کر چکی ہے، بالصرم ختم ہونے کا، جانے کا. وولت حذاء پیٹھ پھیر چکی ہے. جیسے کوئی شخص جانے والا ہو، جانے کے لیے کہا اچھا میں اب جانے والا ہوں، اور منہ بھی پھیر لیا جانے کے لیے، لیکن ابھی جانا شروع نہیں کیا. یعنی کہ چلے گئے، لیکن یہ کہ تیاری ہو گئی، بس اب اخیر ہے. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا. اور دنیا کا اب حصہ باقی نہیں رہا مگر اتنا جتنا کہ کسی کھانے پینے کے بعد برتن میں جو نیچے بچا ہوا حصہ رہ جاتا ہے. کھانے یا پینے کے بعد برتن کے نچلے حصے میں تھوڑا سا جو رہ جاتا ہے، اور اس کا مالک اسے مشکل سے جمع کر لیتا ہے کہ اچھا دیکھو یہ تھوڑا سا باقی ہے، اس کو بھی جمع کر لو کہ اخیر کا یہ حصہ یہ بھی ضرورت میں کام آ جائے گا. سالن بنایا تھا اور کم پڑ گیا، آخر میں جو نیچے کونے میں جو سالن ہے اچھا اس کو بھی جمع کر کے ایک اور زیادہ جمع کر رہے ہیں تاکہ اچھا آخر میں تھوڑا سا حصہ اور نکلا ہے اور وہ بھی کام آ جائے. تو اسی طرح دنیا کا بھی تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے. یہ ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں اتر جائیں. واقعی دنیا کی چیزیں ہمیں اتنا مصروف کر دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو بس زبانی حد تک پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہونی چاہیے. وَإِنَّكُمْ مُنْقَلِبُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا. اور فرمایا کہ تم اس دنیا سے منتقل ہو کر جانے والے ہو ایسے مکان تک، ایسی جگہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
اب وہ دار آخرت کا دار ہے، چاہے اس میں اچھائی والی جگہ ہو یا برائی والی جگہ ہو، بہرحال وہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، تو فرمایا کہ جب جانا ہی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہی ہے، ہماری عمریں اس سے جلدی ختم ہو جائیں گی، اور اب سے 100 سال بعد کا ہم دیکھ لیں تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور بہت سے شاید 50 کے بعد بھی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بہت سے چلے جائیں۔ ظاہر ہے یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا، 80 سال سے اوپر جانے والے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جب جانا ہی ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہی ہے، جب یہ بات ہم اپنے دل میں اتار لیں اچھی طرح، جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، تمہارے پاس جو موجود ہے اس میں سے جو بہترین چیز ہے وہ وہاں کے لیے جمع کر لو۔ انسان کسی جگہ سفر میں جاتا ہے اور اس کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، جو چیزیں یہاں استعمال کرو گے وہ یہیں چھوڑ دو، اور باقی چیزیں آگے جہاں جانا ہے، جہاں رہنا ہے، جہاں آپ کا وطن ہے، جہاں رہنا ہے، وہ وہاں استعمال کریں گے۔ جو چیزیں یہاں کھولنی وہ یہیں پر استعمال کر کے یہیں چھوڑ جانی ہے، اس کو لے نہیں جانا ہے، اور جو نہیں استعمال کی، آگے کے لیے رکھی ہیں، وطن کے لیے رکھی ہیں، تو وہاں جا کر کھول کے استعمال کرنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رہنے دیتے ہیں کہ اچھا نہیں، اس کو ابھی نہیں کھولتے ہیں۔ جو ہلکی چیزیں تھوڑی بہت معمولی، یا چلو کچھ بھی نہ کھولے، انسان کسی طریقے سے گزارا کر لے کہ نہیں، جو وطن جا کر یہ کام آئے گا نا، وہاں مجھے بھی کام آئے گا، وہاں رہنا بھی ہے، یہاں تو بس ایک دن آدھا دن رہنا ہے، اور ایک آدھے دن کے لیے انسان کسی طریقے سے گزارا کر لے تاکہ وہاں ہمیشہ یہ چیزیں کام آ جائے۔ جتنی چیزیں آج کھول لینے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سامان ہے آپ کا ہے، اس میں سے جو استعمال، جو یہاں کھول لی تو وہ یہیں پر چھوڑ کے جانا، استعمال کر لو پھر یہیں چھوڑ کے جانا ہے، نہیں کھولی تو اچھا پھر وہ آگے وطن میں پھر وہ وہاں استعمال کرتے رہنا۔ یہی ہمارا حال دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اوقات میں دیے گئے ہیں، یہ مال و دولت دیا گیا ہے، یہ نعمتیں دی گئی ہیں، اب ان کو یہاں استعمال کرنا چاہو کر لو، یہیں کے ختم ہو جائیں گی۔ چاہو تو ہمیشہ کے لیے، جو ہمیشہ والی جگہ ہے وہاں کے لیے چھوڑ دو، آگے بھیج دو۔ آگے کیسے بھیجیں؟ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، ہمیشہ والی زندگی کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ صدقات، خیرات جو انسان دیتا ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں یا نیکی کی نیت سے انسان جو خرچ کرتا ہے، یہ سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب چاہے مال ہو، اعمال ہو، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ جو بہترین ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لو جانے سے پہلے پہلے۔ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا، آگے فرمایا، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا، ہم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان الحجر یلقى من شفیر جہنم فیہوی فیہا 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ہم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک پتھر وہ جہنم کے اوپر والے کنارے سے ڈالا جائے گا، اور وہ اس میں گرتا رہے گا 70 سال تک، اور 70 سال کے بعد بھی اس کو وہ گہرائی تک نہیں پہنچے گا، ابھی بھی گر رہا ہوگا۔ پتھر انسان پھینکتا ہے تو کتنی تیزی سے نیچے جاتا ہے، تو پتھر اوپر سے جہنم کے اوپر والے کنارے سے پھینکا جائے گا اور وہ گرتا رہے گا، ایک دن میں کتنی مسافت طے ہو جائے گی، اور ایک سال میں کتنی ہوگی، 10 سال میں کتنی ہوگی، 70 سال میں کتنی مسافت ہوگی، 70 سال تک گرتے بھی اس کی اخیری حد تک نہیں پہنچے گا۔ لا يدرك لها قعرا، وہ نچلے حصے کو ابھی تک نہیں پائے گا، ابھی وہاں پہنچے گا بھی نہیں۔ گویا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی گہری ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں ہم سے یہ بات کہی گئی، یعنی کہاں سے کہی گئی؟ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر کہی گئی ہے۔ واللہ لتملأن، اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ جہنم اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی وہ بھر دی جائے گی، خالی نہیں رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جہنم صرف ڈرانے کے لیے ہے، نہیں، جہنم بھرنے کے لیے ہے۔
وہ بھری جائے گی۔ تو اعمال اچھے کر لو، ورنہ جہنم بھرنے میں جن لوگوں کی ضرورت ہوگی ان میں کہیں ان لوگوں کا بھی شمار نہ ہو جائے جو اپنے آپ کو تسلی سے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں۔ واللہ لتملأن، اور ضرور جہنم کو بھرا جائے گا۔ افعجبتم، اب خود ہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ چونکہ لوگوں کے چہرے دیکھے تھے کہ اچھا اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی جہنم اور وہی بھر دی جائے گی۔ چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر ان سے پوچھا افعجبتم، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ایک اور بات سنو، دوسری جانب بھی ہے۔ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ 40 عَامًا، اور ہم سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جنت کے جو دروازے کے دونوں کنارے ہیں، جہنم کے دروازے کے دونوں کنارے، ایک طرف سے دوسرے جگہ، ایک دوسری طرف تک، تو ایک جانب سے دوسری جانب جو کنارہ ہے اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، 40 سال کی مسافت ہے۔ 40 سال تک کوئی چلتا رہے، جاتا رہے تو 40 سال لگیں گے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں، اتنی بڑی اس کی مسافت ہے، اتنا چوڑا دروازہ ہے۔ صرف دروازہ، جنت کی بات نہیں ہو رہی کہ جنت کتنی بڑی ہے، جنت کا دروازہ۔ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ، اور ایک دن وہاں ایسا بھی آئے گا، وَهُوَ كَظِيظٌ مِّنَ الزِّحَامِ، ایک دن ایسا آئے گا کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ بھرا ہوا ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی جانے والوں کی۔ تو جنت میں جانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جہنم میں جانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے خوف ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے کہ نہیں جہنم میں ہی جانا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ انسان مطمئن ہو جائے کہ جنت ہی میں جانا ہے۔ کوشش کرتا رہے، کام میں لگا رہے۔ وہی فرمایا جو پیچھے فرمایا نا کہ بہترین جو عمل آگے کے لیے چھوڑ سکتے ہو وہ جنت کے لیے اور آخرت کے لیے جمع کر لو۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ گویا کہ یہ تو بتا دیا نا کہ اس کے بعد یہ اس باب سے متعلق جو حصہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا حال دیکھا تھا، میرا جو حال تھا شروع اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ملا کر کل 7 نفر تھے۔ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی مگر درخت کے پتے، درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا کئی دن، یہاں تک کہ حتی قرحت اشداقنا، ہمارے دانتوں کے پاس جبڑوں والا حصہ زخمی ہو گیا۔ یہ تنگی کی حالت تھی، یہ تنگی کی حالت تھی۔ کھجور بھی نہیں، کھجور پر گزارا انسان مشکل سے کرے گا، کھجور بھی نہیں تھی، پتوں پر گزارا کیا ہے کئی دن۔ اتنے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے، ہر پتا تو انسان کھا بھی نہیں سکتا، اور کئی سخت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چبانے کی وجہ سے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ اس زمانے کا حال یہ ہے کہ فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا۔ وہی تنگی کا دور تھا کہ اس زمانے میں مجھے ایک چادر ملی، میں نے اس کے 2 حصے کر لیے، میرے اور سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے درمیان تقسیم کر دیا، یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، ہمارے پاس کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا، تو یعنی کہ ایک زائد کپڑے کے طور پر میں نے رکھ لیا۔ فَاتَّزَرْتُ، جو آدھی چادر میں نے رکھی تھی اس کی آدھی کو میں نے لنگی کے طور پر استعمال کیا۔ اوپر کے لیے تو کپڑا ملنا مشکل ہی تھا، لنگی کے طور پر نیچے پہننے کے لیے میں نے استعمال کیا۔ وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے باقی آدھی جو چادر تھی اس کی لنگی بنائی۔ یہ تنگی کا دور ہم نے دیکھا ہے، بس یہ باب میں بتانا مقصد ہے۔ لیکن وہ مشقت کا دور گیا، راحت کا دور آیا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مشقت کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ آسانی آئے، ہم چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ اور آسانی آئے، پھر اور آسانی مل گئی تو اور آسانی آئے۔ حالانکہ وعدہ یہ ہے کہ مشقت کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری پر رحم فرما دیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز اگر صحابہ کو ملتی تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ ایک بچے کو امتحان کا وقت آیا، اس کو کہا جائے کہ امتحان دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اچھا، میں امتحان دینے کے قابل نہیں ہوں۔ امتحان نہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ امتحان نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ رزلٹ میں اس کا نام نہیں آئے گا، نتیجے میں نام نہیں آئے گا، اور نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ اچھا اس کو پھر سند نہیں ملے گی۔ یہاں پر تو ہم پورا نظام اپنا حسابات لگا لیتے ہیں، اور آخرت میں اگر آزمائش کوئی نہیں آتی، راحت ہی راحت، راحت ہی آرات، ہم کہتے ہیں فتوحات ہیں، فتوحات ہیں۔ تو خیر، فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، یہی عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب ایک وقت ایسا آیا کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں، وہ ساتھ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر ساتھ تھے تو ہم باقی 6 ہوئے، تو ہم میں سے ہر شخص اب اس حال میں ہے کہ وہ کسی شہر کا گورنر اور امیر بنا دیا گیا ہے۔ وہ مشقت کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اب ایسا ہے کہ کسی بڑے شہر کا امیر اور گورنر مقرر کر دیا گیا۔ فخر و فاقہ ان کا اسی طرح رہتا تھا، کوئی بہت زیادہ مال جمع نہیں کیا بعد میں بھی جا کر، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ اب سہولتیں مل گئیں۔ لیکن یہ بات فرمانے کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ صحابی رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، ایک زمانے سے چل رہا ہے، اب ہمارے لوگوں میں بھی یہ پھیل گیا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں یہ فتنہ اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور اب پھیلتا جا رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تنقید، صحابہ کی برائی، صحابہ کے حالات کو ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھ کر ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات، ظاہر تاریخ کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ اچھا فلاں صحابی جو تھے وہ اتنے برے تھے، اتنے برے تھے، اتنے برے تھے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ شیعوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں باتیں۔ یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں نے، اہل حق نے اپنے آپ کو شیعوں کی کتابوں سے دور رکھا، صحابہ کی تنقید سے اور برائیوں سے دور رکھا۔ پھر کچھ لوگ آئے تھے، ان کی بھی مخالفت کی گئی، اب پھر ہمارے بعض لوگ اٹھے ہیں اور انہی چیزوں کو اب آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو برا نہ کہو، بات ختم ہو گئی۔ اور صحابہ کے بارے میں تو تاکید آئی، دیکھو صحابہ کو کوئی برا نہ کہنا، صحابہ کو برا نہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب چاہے جو بھی ان کے بارے میں کچھ بھی لکھا ہو، تاریخ میں جو بھی لکھا ہو، صحیح مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ چیز ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہو تو ہم مان لیں، نہ مانے وہ اپنی ہماری بات ہے، لیکن بہرحال ان کی برائی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ علامات قیامت میں ہے کہ بعد کے لوگ شروع کے لوگوں کو برا کہیں گے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، ہو رہا ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ہم ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کہیں ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں تاکید کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے میری بات اتنے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جتنے لوگوں تک ان کی باتیں پہنچتی ہیں، لیکن بہرحال کم از کم جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن تو میں یہ بات، اور میں صرف تاکیداً کہہ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں وہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی برائی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، انبیاء کی برائی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خیر، یہ صحابی فرماتے ہیں وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، یہ جو میں نے کہا کہ اچھا میں اس تنگی میں تھا
اور اس کے بعد اب میں گورنر بن گیا ہوں، تو کہ اپنی تعریف اور بڑائی کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اپنے عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں یہ صحابت ہے نا اپنے نفس کی نگرانی، اپنے نفس کی نگرانی۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے، صحابہ کی باتوں میں بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ بہت خطرناک بات ہے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کے عاقبت کا بڑا سخت اندیشہ ہے۔ ایمان سلب ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ورنہ آخرت تو بڑی سخت ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 9۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرجت لنا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کساء وازارا غلیظا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، انہوں نے ہمیں نکال کر ایک چادر اور موٹے کپڑے کی لنگی نکال کر ہمیں دکھائی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی ہے۔ شروع دور تو تنگی کا تھا ہی، آخری دور جب فتوحات آ گئی تھیں وہ دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگی کا تھا۔ آخری وقت تک، وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تنگی کا سلسلہ رہا تھا۔ کیوں؟ سخاوت کی وجہ سے۔ صرف سخاوت نہیں تو اردو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جود کی وجہ سے۔ جود اور سخا عربی میں دو الگ الگ لفظ ہیں، بہرحال جو آتا وہ دے دیتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ دینا، اپنے پاس کوئی جمع کر کے نہ رکھنا، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور امہات المؤمنین بھی ایسی ہی تھیں، ان کا کمال ہے، امہات المؤمنین کا ان کا کمال ہے، وہ بھی ایسی ہی تھیں، گھر میں کچھ جمع کر کے رکھنا ہی نہیں۔ چلو اس نیت سے رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کام آ جائے گا، نہیں، اس نیت سے بھی نہیں رکھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ شیطان تعویلیں تو بہت سکھاتا ہے۔ شیطان نہ ہو نفس ہی ہمارا تعویل سکھا دیتا ہے، نہیں اس مقصد کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس مقصد کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کام کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی نیک کام ہے۔ شیطان اگر گناہ میں نہیں تو کم از کم اعلیٰ درجے کی نیکی سے ادنیٰ درجے کی نیکی پر تو لے ہی آتا ہے، اور ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، متفق علیہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بھی پیچھے روایت میں تذکرہ آیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں عرب میں میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ یہ غزوہ بدر سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ یا ابو عبیدہ ابن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک جماعت بھیجی تھی۔ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تھا، ہلکی سی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں پر سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں عرب میں تیر چلانے والا میں ہوں۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی غزوے میں جایا کرتے تھے، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی مگر کیکر کے پتے۔ یہ کیکر کا ایک درخت ہوتا ہے، جنگلوں میں اگتا ہے، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پھل بھی آتے ہیں کبھی، جو عام طور سے کھائے تو نہیں جائے، انسانوں کے کھانے کے تو ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ اس کے پتے چبا لیتے تھے، اور ببول کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس کے پتے کے بھی چبا لیتے تھے۔ حتی ان کان احدنا لا یضع، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کو
جب استنجا جب پاخانہ ہوتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا جیسے بکری کا پاخانہ ہوتا ہے۔ انسان کو جب اجابت ہوتی ہے تو اس میں رطوبت بھی ہوتی ہے، اور یہ بکری ہے اس کے پاخانے میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے، خشک ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کا اندر کا حال کیا ہوا ہوگا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا پاخانہ بکری کے پاخانے کی طرح ہونے لگا تھا، اس لیے کہ غذا بھی ہم وہی کھا رہے تھے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ محمد کے گھرانے کا رزق کفایت کی مقدار رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی، کس بات کی؟ کہ ان کو ذرا وسعت آ جائے، نہیں وسعت آ جائے نہیں، اتنا ہو کہ بس گزارا ہو جائے۔ قوتاً، قوت کے معنی جس پر انسان گزارا کر لے کم سے کم درجے میں، بس اتنا رکھنا۔ مال زیادہ آئے گا تو انسان کو دین سے، اللہ سے دور کرے گا، عبادات سے دور کرے گا۔ مال کم ہوگا، بہت زیادہ تنگی آ گئی تو پھر انسان اس کی وجہ سے بھی عبادتیں کرنے میں اس کو رکاوٹ پیش آئے گی، تکلیف ہوگی۔ تو وہ تکلیف بھی نہ ہو، بس اتنا ہو کہ انسان اپنا گزارا مشکل سے کر سکے اور بس کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے کہ بقدر کفایت ہو، قوتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لوگوں کے لیے مالدار ہونا پسند نہیں فرمایا۔ ہم تو وسعت کو فتح سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح نہیں سمجھا، بلکہ صحابہ اس کو اسی طرح سمجھا کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ مال زیادہ آئے گا تو اپنے ساتھ فتنہ بھی لے کر آئے گا، اپنے ساتھ آزمائشیں لے کر آئے گا، اپنے ساتھ وہ چیزیں لائے گا کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، آگے روایت ہے، طویل ہے لیکن پڑھ لیتے ہیں، صرف ترجمہ ہی پڑھنا ہے، مفہوم تو واضح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال واللہ الذی لا الہ الا هو ان كنت لاعتمد بكبدی علی الارض من الجوع وان كنت لاشد الحجر على بطنی من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ تو طالب علم تھے، اصحاب صفہ میں تھے، اپنے گزارے کے ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش تھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آ جاتا تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو بھی دے دیا کرتے تھے، زیادہ تر ان کو ملتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا بچتا تھا، یہی حال تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کبھی کبھی اپنے جگر کو، اپنے بازو کو زمین پر رکھ دیتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ انسان کو بھوک لگی ہے، احساس ہو رہا ہے، لیکن احساس میں بھی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ نوبت آ جائے کہ انسان اپنے بازو کو زمین کے ساتھ لگا دے کہ تکلیف میں کچھ کمی آ جائے، ایسی بھوک کی شدت اور اس کی وجہ سے تکلیف، حالانکہ وہ عادی تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی پتھر باندھ لیا کرتا تھا اپنے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ یہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے کہ اس کی وجہ سے کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے، بھوک کی وجہ سے انسان جھک جاتا ہے تو کہیں کمر ٹیڑھی ہی نہ رہ جائے، تو اس کے لیے وہ پتھر باندھتے تھے۔ اب بھوک کے ساتھ پتھر بھی اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ تکلیفوں سے میں گزرتا تھا۔ ایک دن کا یہ واقعہ ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، لوگ جس راستے سے عام طور سے آنا جانا کرتے تھے، میں ایک مرتبہ اس راستے پر میں بیٹھ گیا،
روایت میں یہاں اختصار ہے، دوسری روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. عمر رضی اللہ عنہ جب گزرے تو میں نے سوچا چلو ان سے کوئی آیت کی تفسیر ہی پوچھ لوں. میں پوچھوں گا، وہ جواب دیں گے، بات کریں گے، ان کو میری حالت کا اندازہ ہوگا، شاید ان کے پاس کچھ تو ہوگا مجھے دینے کے لیے، کچھ کھانا مل جائے گا. ذہن میں یہ بات تھی. مانگنا تو ان کے ہاں تھا ہی نہیں. تو خیر اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے بتا دی اور چلے گئے. ان کو احساس نہیں ہوا، یا ان کے پاس بھی نہیں ہوگا، ان کا بھی تو حال ایسا ہی تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ آنا جانا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ کا گزر ہوا. فتبسم حین رآنی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے انسان کی کتنی تکلیفیں دور ہو جاتی تھیں. آپ کا چہرہ دیکھ کر کتنا سکون مل جاتا تھا ان حضرات کو. فتبسم حین رآنی، منظر یاد ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر آپ نے مسکرایا. آپ مسکرائے، کیا نورانی چہرہ ہوگا، کیا وہ رونق ہوگی چہرے کی. فتبسم حین رآنی وعرف ما فی وجہی وما فی نفسی، اور آپ تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ فراست عطا فرمائی تھی. وہی تو وہی، لیکن وہی کے علاوہ بھی ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بصیرت اور فراست حاصل تھی. چہرہ دیکھ کر پہچان لیا، تو پہچان لیا میرے چہرے کے آثار، اور میرے دل میں جو ہے اس کو پہچان لیا. ثم قال یا ابا ہر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا ابا ہر، یہ ابو ہریرہ کا اختصار ہے، اور محبت کے طور پر جیسے کسی کے بچے کے بڑے نام کو چھوٹا کر کے بلاتے ہیں، اسی طرح ابو ہریرہ کو ابو ہر، یا ابا ہر. ثم قال ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمائیے کیا حکم ہے. اس حالت میں لبیک یا رسول اللہ. قال الحق، چلو ساتھ چلو. ومضى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہے، اور آپ تو چونکہ تیز رفتار چلتے تھے، آپ چلتے رہے، میں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا رہا. فاتبعته، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا. فدخل، آپ مکان میں داخل ہو گئے. فاستأذن، اجازت لی، کہ کبھی ہوتا تھا نا گھر میں کوئی باہر کی عورتیں آ گئی ہوں، گھر تو کھلا ہوتا تھا، اجازت لے کر گھر میں اپنے گھر تشریف لے گئے. اور اجازت لے کر ویسے اپنے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اندازہ ہو جاتا تھا. یہاں پر چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو ان کے لیے اجازت لی کہ آ جائیں، مہمان ہیں ساتھ. جیسے عام دستور ہوتا ہے، کوئی مرد ساتھ ہیں تو اچھا ان کو بلا لوں، ہاں ٹھیک ہے پردہ کر لیں، اب بلا لوں. فاستأذن، اجازت لی. فأذن لی فدخلت، مجھے اجازت دی، میں اندر آ گیا. فوجد لبنا فی قدح، ایک پیالے میں دودھ تھا. فقال من این هذا اللبن، گھر میں پوچھا ام المؤمنین سے کہ دودھ کہاں سے آیا. قالوا اہداہ لک فلان او قالت فلانۃ، تو انہوں نے، گھر والوں نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ فلاں یا فلانی نے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے، چونکہ وہ پہلے بھی آیا تھا کہ پڑوسی کبھی دودھ بھیج دیا کرتے تھے. قال ابا ہر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، ابو ہر. قلت لبیک یا رسول اللہ، یہ سمجھے تھے کہ شاید مجھے ملے گا دودھ. قال الحق الى اہل الصفۃ فادعوہم لی، جاؤ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات، بیچارے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے کہ اتنا سا دودھ ہے، بھوک کی شدت ہے، میری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی، پہچان لی، اس لیے مجھے گھر لائے. اب ایک پیالے دودھ میں اتنے سارے اہل صفہ پئیں گے تو پھر کس کو کتنا ملے گا، اور کیا میرے لیے کیا بچے گا. اس لیے کہ عام دستور یہی تھا کہ پلانے والا پہلے دوسروں کو پلاتا ہے، آخر میں خود پیتا ہے. اب اس ادب پر بھی عمل کرنا ہوگا. اب ادب پر عمل کریں گے تو میرے لیے تو کچھ بچا نہیں، حالانکہ میں پہلے ہوں. یہ دل میں خیالات آنے لگے. دیکھو آگے فرماتے ہیں، تو الحق الی اہل الصفۃ فادعوہم لی، اہل صفہ کے پاس جا کر ان کو میرے پاس بلا کر لے آؤ. قال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَام، اصحاب صفہ وہ تھے جو اہل اسلام کے مہمان تھے. لا يأوون علی اہل، ان کے گھر والے تھے ہی نہیں کہ ان کے پاس جائیں.
ولا مال، نہ ان کے پاس مال تھا، ولا علی احد، نہ کوئی اور شخص تھا جہاں جا کر وہ کھاتے، بس مسجد میں پڑے رہتے تھے، مسجد کے پچھلے حصے میں چبوترا تھا، وہاں رہتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو وہ صدقہ تو پورا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، صدقے کے مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ نہیں لیتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا، اور جب ہدیہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے اور خود بھی اس میں سے نوش فرماتے تھے، کھایا کرتے تھے، لیا کرتے تھے۔ وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور تو بظاہر اس کے معنی یہ ہیں کہ ارسل الیہم کے معنی ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دیتے تھے۔ جب ہدیہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو بلواتے اور خود بھی کھاتے اور ان کو ان کے ساتھ ان کو بھی شریک کرتے تھے۔ فسأنی ذالک، دل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے سچے آدمی ہیں، فرماتے ہیں اس وقت جب آپ نے فرمایا کہ اہل صفہ کو بلا کر لے آؤ تو فسأنی ذالک، دل میں مجھے برا لگا۔ برا لگا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ میرے لیے کیا بچے گا۔ یہ فسأنی ذالک فقلت، میں دل میں سوچنے لگا، قلت کہا تو نہیں زبان سے، دل میں سوچنے لگا، وما هذا اللبن فی اہل الصفہ، اتنا سا دودھ اہل صفہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ كنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربة اتقوى بها، میں زیادہ حقدار تھا کہ اس دودھ میں سے کچھ اتنا تو پی لیتا کہ میں قوت حاصل کرتا۔ ابھی تو بلانے جانے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے، بلانے جانا ہے، وہ آئیں گے، پھر ان کو پلانا ہے، کم از کم شروع میں کچھ تو مل جاتا، مجھے طاقت مل جاتی، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو وہاں تو حکم ماننا ہی ہے۔ یہ تو بہت ادب کے ساتھ، ظاہر بالکل نہیں کیا، بس دل میں جو بات تھی وہ فرما دی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءُوا، پھر جب وہ آئیں گے، وَأَمَرَنِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیں گے پلانے کا، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، میں ہی دوں گا۔ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، اور کیا امید ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ ملے گا، کتنا ملے گا، یعنی میرے لیے بچے گا ہی کیا، یہ مفہوم ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بُدٌّ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گزارا اور چارہ تھا ہی نہیں، تو میں نے بہرحال حکم کی اطاعت کی۔ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، میں گیا ان کو بلایا، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا، وہ آئے، انہوں نے آ کر اجازت مانگی، فَأَذِنَ لَهُمْ، اجازت دے دی سب کو اندر آنے کی۔ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، سب گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ قَالَ يَا أَبَا هِرْ، قلت لبیک یا رسول اللہ، وہی جو ذہن میں بات تھی وہی اب ہو رہا ہے۔ قال خذ فاعطہم، لو ان کو پلاؤ۔ قال فاخذت القدح، میں نے پیالہ لیا۔ فجعلت اعطیہ الرجل فیشرب حتی یروی، میں پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ پیتا وہ پیتا وہ پیتا، اتنا پیتا کہ وہ سیر ہو جاتا، وہ سیراب ہو جاتا۔ ثم يرد القدح علیہ، اب دیکھو جس کو دیا جا رہا ہے وہ آگے دوسرے کو نہیں دے رہا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں اگر کوئی پینے کے لیے کچھ دے رہا ہے اور وہ سامنے موجود ہے، اس نے دیا، اگر بچ گیا تو واپس اس کو ہی دیا جائے، یہ نہیں کہ اچھا اب ہمارا ہو گیا ہم جس کو چائے دے دیں، ہمارا نہیں ہے، ہمیں پینے کی اجازت دی گئی ہے، دوسرے کے دسترخوان پر ہمیں کھانے کی اجازت ملتی ہے، کھلانے کی نہیں۔ تو خیر فیشرب، وہ پیتا، حتی یروی، سیراب ہو جاتا، ثم يرد القدح علیہ، پھر ثم يرد علیہ القدح، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ فاعطیہ الرجل، میں دوسرے شخص کو دیتا۔ فیشرب حتی یروی، وہ پیتا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتا۔ ثم يرد علیہ القدح، پھر وہ پیالہ مجھے واپس دے دیتا۔ فیشرب حتی یروی ثم يرد القدح علیہ حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ سلسلہ چلتا رہا، 1 2 3 4 جتنے بھی تھے سب نے پیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پہنچ گیا۔ دائرے میں سب بیٹھے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ وقد روی القوم کلہم، سب کے سب اصحاب صفہ وہ سیراب ہو چکے تھے، سب نے دودھ پی لیا تھا، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ فاخذ القدح فوضعه على يده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ بھی خاص تاکیداً فرما رہے، یہ نہیں فرمایا اچھا بس تم ہی لے لو تم پی لو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دینا چاہ رہے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پینے کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، پہلے تو پلانے کے لیے دیا تھا۔ یہ ایک ایک چیز بھی بڑی عجیب ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، فوضعہ علی یدہ، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہاں پر ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، اچھا تم لے لو، تم پی لو، نہیں لیا، اچھا اب یہ میں دے رہا ہوں، یہ پی لو، فرق ہے۔ یاد رکھا، انہوں نے بھی یاد رکھا کہ اپنے ہاتھ میں لیا، فنظر الی فتبسم، میرا چہرہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ کیوں؟ دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ ختم ہو جائے گا؟ کیا میں ظلم کروں گا؟ کیا میں دوسروں کو پلاؤں گا، تمہیں نہیں پلاؤں گا؟ تم تو میرے آدمی ہو۔ فنظر الی فتبسم فقال اباہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ قال بقیت انا وانت۔ محبت کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ بقیت انا وانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب تو میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، سب نے پی لیا، صرف میں اور آپ باقی ہیں۔ ہمارے اکابر کے حالات میں یہ بھی سنت ملتی ہے کہ کبھی اس طرح کسی کو دینے کا کہا، سب نے لے لیا، اچھا اب میں تم ہی باقی رہ گئے۔ صحابہ اکابر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں، جہاں موقع ملا اس سنت پر عمل کیا۔ اس سنت پر بھی عمل ملے گا ہمارے اکابر کا کہ کسی موقع پر یہ اس موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کبھی یہ موقع ملے کہ یہ کہیں کہ اب تم اچھا اب تو میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، قال اقعد فاشرب، فرمایا اب بیٹھ کر پی لو۔ فقعدت فشربت، میں بیٹھا اور میں نے پیا۔ فقال اشرب، آپ نے دوبارہ فرمایا پی لو۔ فشربت، میں نے پھر پیا۔ فما زال یقول اشرب، میں پھر پی کر اب ٹھہر جاتا، فرماتے اور پیو، اور پی لیتا، اور پیو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ کا ذکر ملتا ہے، تو مہمان کو اس کی سہولت اور حالات کو دیکھتے ہوئے 2-3 مرتبہ تو کہہ دینا چاہیے کہ اور لے لیں، اور تھوڑا اگر سہولت ہے تو اور لے لیں۔ زبردستی بھی نہ کریں، پلیٹ بھر بھی نہ دیں کسی کی کہ وہ بیچارہ صاف کرنا اس کو مشکل ہو جائے۔ پتہ نہیں کون کتنا کھا سکتا ہے، کیا کھا سکتا ہے، لیکن کم از کم 1-2 مرتبہ کہہ تو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض لوگ تو بیچارے بھوکے ہی رہ جاتے ہیں، میزبان نے کہا ہی نہیں دوبارہ لینے کا تو ہمیں تکلف ہوا، ہم نے لیا ہی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے۔ بے تکلفی سب سے اچھی چیز ہے، لیکن یہاں تو بے تکلفی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کی دل لگی مقصود تھی، فرمایا کہ اور لے لو، اور لے لو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخیر میں فرمایا اور لے لو تو حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، اب تو اس کے اندر جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب تو پورا میں بھر چکا ہوں۔ قال فارنی، آپ نے فرمایا اچھا مجھے دے دو۔ فاعطیتہ القدح، پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ فحمد اللہ تعالی وسمى وشرب الفضلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، یا بسم اللہ، بہرحال سما کے معنی بسم اللہ، اس کے ساتھ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا کھانے کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں وہ ہو، اور اللہ کا نام لیا، اور جو بچا ہوا پیالے میں تھا وہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پیالہ جس پر سب کا منہ لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ خیال نہیں فرمایا کہ ان کے منہ والا میں پی رہا ہوں، یہ چیز تو تھی نہیں کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہیں پیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا، انہوں نے اخیر میں پیا، اور ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہ ہے دوسروں کو پہلے دینا، اپنی بھوک کا خیال بعد میں، دوسروں کی بھوک کا خیال پہلے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تعلیم دی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم دی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔